یہ کیا ہوا؟ خباب کہنے لگے اللہ کے محبوب میرا چچا بڑا ظالم تھا، جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ روزانہ انگارے دہکاتا تھا، کوئلے بناتا تھا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ کوئلے کو گرم کرتا، جب وہ بالکل لال ہو جاتے تو مجھے اس کے اوپر لٹا دیتا اور میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینچتا۔ جب تک میرے خون اور پسینے سے کوئلے بجھتے نہیں تھے میری جان نہیں چھوٹتی۔ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، جھوٹ بھی بولتے رہو، امانت میں خیانت بھی کرتے رہو، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے رہو اور نمازیں بھی چھوڑتے رہو، پھر بھی جنت تمہارے قدموں میں پڑی۔ مہنگا سودا ہے عزیز دوستو، مہنگا سودا ہے۔ اگر سستا ہوتا تو کربلا میں حسین کو جان دینے کی کیا ضرورت؟ کوئی پوچھے تو صحیح ہمارے دل سے کہ کسی کے پورے خاندان کو تہہ تیغ کر دیا جائے تو اس پر کیا گزرتی؟ عزیز دوستو، سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کے جس عمل سے خوش ہوتے ہیں وہ بندے کی توبہ ہے، استغفار ہے۔ اور توبہ کا جو اصل موسم ہے وہ جوانی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر۔ یہ نہیں، شیطان ہمیں یہ بھی دھوکہ دیتا ہے ابھی جو مرضی کرنا ہے کر لو، ارے جب بڈھے ہوں گے پھر توبہ کر لو۔ ایک اور بھی دھوکہ دیتا ہے ابھی جتنا کرنا ہے کر لو، پھر جب عمرے پر جائیں گے حج پر جائیں گے توبہ کر لو۔ یاد رکھیے توبہ کو کبھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو اپنی زندگی کی کوئی خبر نہیں کتنی اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، دادا پیدا ہوتا ہے، پھر باپ پیدا ہوتا ہے، پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، پھر پوتا پیدا ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس دنیا سے واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد کو اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ کون والد یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس سے پہلے مر جائے؟ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میری موت آئے تو میں اپنے بچے کے کندھے پر سوار ہو کر قبر میں آؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی پر کتنا اعتماد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے معبود کچھ بھی اعتماد نہیں۔ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر سکیں گے یا اسرائیل پہلے آ جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی تمہیں تو بڑا اعتماد ہے اپنی زندگی پر، میرا تو یہ حال ہے کہ جب سانس اندر لیتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ باہر آ سکے گا یا موت پہلے آ جائے۔ اس لیے عزیز دوستو ہمارے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، اب تو ہم نے اللہ والوں کا بھی عجیب سا معیار بنا رکھا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے پاکستان میں تو عجیب ماحول چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تھا مرزا مظہر علی جان جانان رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ واش روم میں جا رہے تھے، جب واش روم سے باہر آنے لگے تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ ان کے شاگرد پریشان ہو گئے، اپنے استاذ کو جلدی جلدی اٹھایا، بستر پر لٹایا، منہ پر پانی ڈالا تاکہ ہوش میں آ جائیں۔ جب ہوش میں آ گئے تو پوچھنے لگے کہ حضرت خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، بے ہوش کیوں ہو؟ فرمانے لگے طبیعت بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بے ہوش اس لیے ہوا کہ بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہوئے سنت یہ ہے کہ داہنا پاؤں پہلے باہر رکھنا۔ آج مجھ سے غلطی ہو گئی، جلدی میں داہنا نہیں بایاں پاؤں باہر پہلے رکھ دیا، تو
تو مجھے احساس ہوا کہ اگر ابھی موت آ گئی تو زندگی کا آخری عمل سنت کے خلاف ہوگا، تو قیامت میں محمد کو کیا منہ دکھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں زندہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہمیں ہر لمحے اپنی موت یاد ہو اور ہم ہر لمحے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو محافل ہوتی ہیں، یہ جو تقریبات ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیان سن لیں، ہمیں لذت مل جائے اور پھر ہم دوبارہ ویسے ہی بن جائیں جیسے پہلے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، جب ہم پہلی دفعہ عمرہ پر گئے اور حج پر میں گیا جب پہلی مرتبہ، فرمانے لگے بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ تو آئے گا نہیں، کوئی میسج بھی نہیں آئے گا کہ ہاں تمہارا حج قبول ہو گیا۔ دنیا میں کیا علامت ہے حج کی قبولیت؟ بہت آسان سی بات ہے، اگر آپ لوگ یاد رکھیں تو ہمارے استاد فرماتے تھے، اگر حج کے پہلے کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری، لیکن حج کے بعد کی زندگی میں انسان اللہ کا فرما بردار ہو گیا، گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ گیا، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول فرمایا۔ یہ جو ہماری محافل ہیں عزیز دوستو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں کچھ دیر کے لیے جمع ہو جائیں، بازار لگ جائے تو خریداری کر لیں، پھر کھانا کھا لیں اور پھر جا کر سو جائیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہاں سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ بتایا جا رہا ہے، ہم اس کو دل سے اپنائیں اور محفل سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا اس کائنات کا سب سے آسان کام ہے، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنے میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے گناہ کے کاموں پہ ہی خرچ ہوتا ہے، نیکی کے کام پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا۔ آپ کو کہا جائے نماز پڑھو، آپ یہاں سے جائیں گے سیدھا مسجد میں نماز پڑھیں گے، 1 روپیہ خرچ ہے۔ آپ یہاں محفل میں آئے بیٹھے، آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں۔ گناہ کا کوئی بھی کام ہوگا تو آپ کو پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود انسان گناہوں کی لذت میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان سے، مردوں اور عورتوں سے، اچھے عمل اور اچھے عقیدے والوں سے وعدہ کرتا ہوں جنت کا، ایسی جنت جس میں سوئمنگ پول بھی ہوں گے، انہار ہوں گی، اشجار ہوں گے، اسمار ہوں گے، قصور ہوں گے، بہت ساری نعمتیں جنت میں موجود ہوں گی۔ لیکن رب العالمین فرما رہے ہیں جنت اتنی بڑی نعمت نہیں، انہار بڑی نعمت نہیں، اسمار بڑی نعمت نہیں، تو یا اللہ بڑی نعمت کیا ہے؟ رب نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہو جانا جنت سے بھی زیادہ قیمتی۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں، حق تعالیٰ ان سے پوچھیں گے حل رضیتم، ہاں بھائی خوش ہو گئے؟
دنیا میں تو تم نے بڑی تکالیف دیکھی، تمہارے ایمان کی وجہ سے لوگ تمہارا مذاق بنایا کرتے تھے، تم محبوب کی سنت کو اپناتے لوگ مذاق اڑاتے، تم دوستوں کی مجلس سے اٹھ کر مسجد کو چلے جاتے تو دوست تمہارا مذاق اڑاتے، میری خاطر تم نے بڑی تکلیفیں گوارا کی ہیں، اب میں تمہیں جنت میں لایا ہوں، بتاؤ تو صحیح نہ ہل رضیتم، کیا تم خوش ہوئے ہوئے نہیں ہوئے؟ سارے جنتی عرض کریں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، اے اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے تو ہمیں وہ جنت دے دی جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو میں نے تمہارے لیے جنت۔ اب دیکھو نا یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، انہوں نے کیسی کیسی چیزیں بنا لی، موبائل، بلوٹوتھ، جی وائی فائی، انٹرنیٹ، بڑے بڑے بیمان، اور آپ کے یہ جو سمندر میں چلتے ہیں بڑے بڑے بحری جہاز، ٹرینز، کیا کچھ بنا لیا، تو یہ تو مخلوق نے محنت کر کے بنا لیا، سوچو ذرا جس اللہ نے اس انسان کو بنایا اس نے جنت کیسی حسین بنائی ہو۔ سارے جنتی عرض کریں گے الہ العالمین ہم تو خوش ہیں آپ سے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، آپ کی محبت میں دنیا میں ہم نے جتنی تکالیف اٹھائیں آپ نے ہمیں اتنا اچھا انعام دیا ہے کہ ہم دل سے راضی ہو گئے۔ حق تعالی فرمائیں گے تو کیا خیال ہے تمہیں اس جنت سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں، ایک ایسی چیز نہ دوں، ساری جنت اور اس کی نعمتیں مل کر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ سارے جنتی پوچھیں گے اللہ وہ کیا چیز ہے جو اس جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اس جنت سے بھی افضل ہے، اس جنت سے بھی زیادہ ورتھڈ ہے، قیمتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو غور سے سننا شریعت پر والو، حق تعالی فرمائیں گے الیوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں اعلان کرتا ہوں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اعلان میں اتنی خوشی ہوگی کہ اگر دخول جنت سے پہلے موت کو مار نہ دیا جاتا تو یہ اعلان سن کر جنتی خوشی سے ہی مر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کو ہم معمولی چیز نہ سمجھیں، یہ اللہ کی رضا وہ ہے جس کے حصول کے لیے انبیاء بھی قربانی دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ انسانیت میں سب سے فائق ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، ہاں صرف ایک نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ اے کاش کہ آپ اتنا اونچا درود پڑھتے کہ سٹیج تک آپ کی آواز ہے صلی اللہ سٹیج تو آپ کے قریب ہے، اللہ کرے آپ کی آواز اس چھت تک چلی جائے صلی اللہ اچھا چھت بھی قریب ہے، میرا تو دل کرتا ہے اللہ کرے آپ کی آواز اللہ کے عرش تک چلی جائے صلی اللہ۔ واحد ہستی ہے ہمارا آقا کہ واقعی ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے اور اللہ چاہتا ہے میرا محمد خوش ہو جائے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم اٹھائی اللہ نے وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب مجھے اشراق کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب مجھے رات کے ہماگیر سناٹوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب
میرا مقام یہ ہے کہ ساری کائنات کی مخلوقات اس کوشش میں ہے، اس فکر میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو؟ کون راضی ہو؟ اللہ کا نام تھوڑا سا لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، شرما رہے ہیں، اپنے دوستوں کو تو اونچی اونچی آواز سے بلاتے ہو، اللہ سے کیوں دوری اختیار کرتے؟ ناراض تو نہیں ہے اللہ سے؟ نہیں۔ آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو جائے، زمین کی وسعت بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو جائے، پہاڑوں کی استقامت بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو جائے، آسمان کے دامن میں رواں دواں بادلوں کے قافلے نظر آتے ہیں کس لیے کہ کون راضی ہو جائے، سورج کا چمکنا، چاند کا دمکنا، ستاروں کا جھلملانا، بارش کے قطروں کا ٹپکنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا، پھولوں کا مہکنا، سبزوں کا لہکنا کس لیے کہ کون راضی ہو، موسموں کی تبدیلی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، رات کا اندھیرا بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، صبح کی روشنی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو، اور ساری مخلوقات کو چھوڑیے میں تو دیکھتا ہوں آدم کے آنسو بہ رہے ہیں کہ کون راضی ہو، لوح 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں کہ کون راضی ہو، موسیٰ بھی فرعون کے مظالم کو گوارا کر رہے ہیں، 10 سال تک بکریاں چرا رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، یوسف جیل کی تنہائیوں میں سالہ سال وقت گزار رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی گوارا فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو، اور ابراہیم اپنے محبوب بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تاکہ کون راضی ہو، اور معصوم اسماعیل اپنا گلا پیش فرما رہے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہوئے مسکرا رہے تاکہ کون راضی ہو، ساری کائنات کی مخلوقات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو، اور اللہ چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں وعدہ کر رہا ہوں نا، دنیا میں تو آنسو بہا رہا ہے، دنیا میں تو مظالم گوارا کر رہا ہے نا، دنیا میں تو کانٹوں پر چل رہا ہے، میرے محبوب دنیا میں تجھے ہجرت بھی کرنا پڑ رہی ہے، کفار کی طرف سے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑ رہا ہے، میرے محبوب یہ سب کچھ برداشت کر لے، میں وعدہ کرتا ہوں حشر کے روز تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو مسکراتا نظر آئے گا، واحد ہستی ہے ہمارا نبی کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا فیصلہ اللہ نے کیا، میرے آقا رو رہے ہیں تو آنسو بہا رہے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ جبرائیل پوچھ کر آؤ نا ما یبکیک یا رسول اللہ، جبرائیل حاضر ہو کر کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو یتیم بچے تھے، اللہ نے انبیاء کا امام بنایا، سب سے آخری نبی بن کر آئے، اللہ نے آپ کو سب سے طویل امت عطا فرمائی، جنت کی چابی اللہ نے آپ کے ہاتھ میں تھمائی، حمد کا جھنڈا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا، اولین اور آخرین کا سردار بنایا، ما یبکیک یا رسول اللہ، کیوں اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں، کیوں تڑپ رہے ہیں، آپ کے موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی آنسو کیوں بہ رہے ہیں،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکی علی امتی، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، ازواج کے لیے نہیں، بنات کے لیے نہیں، اصحاب کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، تو پھر اللہ کے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ کہیں میری امت جہنم میں نہ چلی جائے۔ حق تعالی نے پھر بھیجا جبرائیل، محبوب ہم روئیے مت، ہم وعدہ کرتے ہیں انا سنرضیک فی امتی، ہم آپ کو بھی راضی کریں گے انعامات کے ذریعے، تحائف کے ذریعے، ہدایہ کے ذریعے، مقام بلند کے ذریعے، جنت الفردوس کے ذریعے، اور جن کے لیے آپ رو رہے ہیں نا آپ کی امت کے لیے بھی ہم اعلان کرتے ہیں امت کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی خوش کر کے دکھائیں گے۔ قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرض کیا الہ العالمین ولن ارضا واحد من امتی فی النار، جب آپ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ محمد کو خوش کریں گے تو پھر میری التجا بھی سن، محمد اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی سے کبھی بے وفائی نہ کر بیٹھنا، ایسے نبی کا دل نہ دکھا دینا کبھی، چند ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے، کچھ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے دین کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی شریعت کو ہلکا سمجھو، بے قیمت سمجھو۔